صدر نون لیگ نواز شریف کچھ دیر میں برطانیہ کے لیے اڑان بھریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف میڈیکل چیک اپ کے لیے براستہ دبئی لندن جائیں گے۔ نواز شریف دبئی میں ایک روز قیام کے بعد لندن روانہ ہوں گے۔ نواز شریف برطانیہ میں چند ہفتے قیام کے بعد امریکہ بھی جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نومبر کے پہلے ہفتے میں برطانیہ کے نجی دورے پر جانے کا امکان۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے اڈیالہ جیل سے ضمانت پر رہائی کے بعد پہلی رات سی ایم ہاؤس پشاور میں گزاری۔ سابق خاتون اول کو پورے پروٹوکول کے ساتھ سی ایم ہاؤس پشاور پہنچایا گیا۔ سیکیورٹی پر مامور تھا۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بشریٰ بی بی کچھ دیر بنی گالہ رکیں۔ ذرائع کا کہنا ہے بشریٰ بی بی کو بنی گالہ سے زمان پاک لاہور جانا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور جانے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے بشریٰ بی بی کو کچھ ہدایات دیں۔ بشریٰ بی بی وزیر اعلیٰ کو ہدایت سے آگاہ کریں گی، جس کے مطابق پارٹی آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ بشریٰ بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں قیام کریں گی۔ آج شوکت خانم اسپتال پشاور میں طبی معائنہ ہوگا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ضمانت منظور کی تھی۔ 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے خود جیل جا کر گرفتاری دی۔ ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تو انہیں توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار کیا گیا۔ بشریٰ بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ اڈیالہ جیل میں رہیں۔ بشریٰ بی بی کا اب کوئی پولیٹیکل رول ہوگا پارٹی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل کیونکہ ان کا یہاں سے نکلنا سیدھا چیف منسٹر کے پی وہاں جا کے ملاقات ہونی سب کچھ، وہ بالکل ان کا رول گھریلو ہی رہے گا۔ وہ صرف کے پی اسی لیے آئی ہیں کہ آج رات پھر کوئی شب خون نہ مارا جائے۔ بشریٰ بی بی گھریلو خاتون ہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بشریٰ بی بی اس لیے کے پی گئیں کہ رات کو پھر کوئی جھوٹا مقدمہ نہ بنا دیا جائے۔ بشریٰ بی بی کی رہائی یقینی تھی، مقدمات ہی جعلی تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بشریٰ بی بی کی رہائی میرٹ پر ہوئی۔ ایسا ممکن ہوتا تو وہ 9 ماہ جیل میں نہ رہتی۔ بانی کی رہائی بھی میرٹ پر ہوگی لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ وکلاء سے ملاقات میں سابق وزیر اعظم کا بشریٰ بی بی کی رہائی پر اطمینان کا اظہار۔ وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی چاہتے ہیں عوامی جذبات کے مطابق سیاست کی جائے، پارٹی رہنما کارکنان کے سامنے سے قیادت کریں، آئینی ترمیم کر کے ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم، ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کرنے کی ہدایت۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت 29 اکتوبر کو ہوگی۔ بیگم صاحبہ رہا ہوگی، جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہو جائیں گی۔ گاڑیاں اندر گئیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اگر یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ ہونا ہے تو پھر بنی گالہ میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ ڈیل نہیں تھی تو بنی گالہ میں رنگ و روغن کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بشریٰ بی بی باہر آئیں گی اور وہ باہر آ گئیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام دا رپورٹرز میں گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو سیاست میں لایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سامنے نہیں آئیں گی، پیچھے سے سیاست کریں گی۔ پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل میں رہیں۔ اب میں زور لگاؤں گا کہ بانی کی بہنیں جیل سے باہر آئے کیونکہ وہ بھائی سے مخلص ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج بھی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں جاؤں گا، دن کے اجالے میں جاؤں گا۔ پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے بانی باہر نہ نکلے کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں۔ امریکی سینیٹرز فلسطین پر بات نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے لیے خط لکھتے ہیں۔ یہ ایک کھیل ہے، اس سے قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپات کا آرمی چیف کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین، پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ لکھا آرمی چیف کی قیادت میں شدت پسند گروپوں کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے۔ جنرل آصم منیر نے واضح کیا دہشت گردوں کو ریاستی رٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ امریکہ جیسے ملکوں سے فوجی سفارتی تعلقات کی مضبوطی قابل تعریف ہے۔ آرمی چیف کا مقصد اندرونی چیلنجز سے نمٹنا، مسلح افواج اور قوم میں اتحاد کو فروغ دینا ہے۔
آرمی چیف نے SIFC گرین پاکستان انیشیٹو جیسے اقدامات میں تعاون کیا، ملازمتیں پیدا کرنے اور معاشی ترقی کی حمایت کی۔ آرمی چیف مذہبی ہم آہنگی، اقلیتوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر سے درپیش چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کسی بھی ملک کے آرمی چیف سے متعلق لکھا جانے والا یہ مضمون ایک غیر معمولی اشاعت ہے۔ کوئی شک نہیں جنرل عاصم منیر نے قوم کو یکجا کرنے، ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے تقریباً $1 ارب کی مالی معاونت درکار ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کو رقم فراہم کرنے کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے سے تجارتی اور کریڈٹ ریٹنگ بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کو مستحکم رکھنے کے لیے درآمدات پر پابندی لگانے جیسے اقدامات کیے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر اگلے سال مارچ کے آخر تک $13 بلین تک پہنچ جائیں گے۔ پانڈا بانڈ چین کی بڑی منڈیوں میں رسائی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تجارتی قرضوں کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے بینکوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ IMF نے گزشتہ ماہ پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض کی منظوری دی ہے۔ IMF نے مزید فنڈ کو RST کے تحت فائننسنگ کے ذریعے مشروط کیا۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی۔ مؤثر ٹیکس اور محصولات نظام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR اصلاحات کی پیش رفت سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا FBR میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ متعلقہ افسران تمام FBR اصلاحات کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 88,000 کی سطح عبور، 100 انڈیکس میں 1,751 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 88,945 پوائنٹس پر بند۔ کاروبار کے دوران انڈیکس نے 89,000 کی سطح بھی عبور کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس آج ہوگا۔ چیف جسٹس ملازمت کی آخری روز صرف چیمبر ورک کریں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے اشاعیہ دیا، نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججوں کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی الوداعی عشائیے میں شریک ہوئے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نہیں پہنچے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ سے متعلق پالیسی دے دی۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت ریمارکس دیے، جن مقدمات میں کوئی قانونی چیلنج ہو ان کی الگ کیٹیگری بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آئین کی تشریح کی ضرورت والے مقدمات ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے۔ آئینی بینچوں کو مقدمات کی منتقلی کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں شفا سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز نامزد کرے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت، کہا نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ اور جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا۔ آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ اسامی یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسوب ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی۔ آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا۔ میاں والی میں CTD اور پولیس کا کامیاب آپریشن، 10 خوارج جہنم واصل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا CTD اور پنجاب پولیس کو خراج تحسین۔ آپریشن میں شامل DPO اور پولیس جوانوں کو شاباشی دی، کہا پنجاب پولیس کے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں۔ دہشت گردی اور فتنہ فساد کے خلاف جنگ میں قوم متحد ہے۔
کمانڈر سری لنکن فضائیہ کا دورہ پاکستان، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات میں دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل ساحر شمشاد نے کہا پاکستان سری لنکا کے ساتھ پائیدار تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایئر مارشل RAUP راجہ پاکسے نے پاک افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ انفارچونیٹلی ہمارے کھیلوں کے میدان 10-15 سال سے غیر آباد پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی ہم اس سال PSL کا کوئی کم از کم ایک میچ کرا لیں۔ کوشش ہے اس بار PSL کا ایک میچ پشاور میں کرائیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا جب بھی ہمارے صوبے کا نام آتا ہے لوگ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں۔ قیام امن اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر نے کراچی میں جاری نیشنل سافٹ بال چیمپئن شپ کا مقابلہ دیکھا، شجرکاری مہم کے لیے پودا لگایا، KP کی ٹیم سے ملاقات بھی کی۔ فائنل کا ٹکٹ کون کٹائے گا، کون سیمی فائنل سے گھر جائے گا؟ ایمرجنگ ایشیا کپ T20 کے دونوں سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے۔ دوپہر 2 بجے دفاعی چیمپئن پاکستان شاہینز اور سری لنکا A ٹکرائیں گے۔ شام 6:30 بجے بھارت A اور افغانستان A میں جوڑ پڑے گا۔ ایونٹ کی چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہوگا۔ شہر قائد میں شہری 4 روز سے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ پانی بجلی کی عدم فراہمی پر PIB کالونی کے مکینوں کا رات گئے یونیورسٹی روڈ پر احتجاج، دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند رہے۔ اطراف کی شاہراہوں پر بھی بدترین ٹریفک جام رہا۔ ریڈ لائن منصوبے کے کام کے دوران پرانی سبزی یونیورسٹی روڈ کے قریب واٹر کارپوریشن کی مین لائن میں لیکیجز کے باعث پانی کا رساؤ، سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی سست۔ Turnover of 5 of these digital diagnostic laboratory vans, along with 3 diagnostic X-ray machines, AI-enabled X-ray machines for Pakistan's screening and treatment of tuberculosis. امریکہ نے 5 موبائل TB وینز اور 3 ڈیجیٹل ایکس رے مشینیں قطر اسپتال کراچی کے حوالے کر دیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے وینز اور آلات وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا فضل پچوہو کو پیش کیے۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا اگلے سال قطر اسپتال کو مزید 20 سے زائد ایکس رے مشین دیں گے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ امریکی سفیر نے بحالی منصوبے مکمل ہونے پر فریئر ہال کا افتتاح بھی کیا۔ کہتے ہیں 3 سال پہلے ہم نے سندھ ایکسپلوریشن اور ایڈونچر سوسائٹی کے ساتھ شراکت داری کی تھی، جس کے تحت فریئر ہال کو دوبارہ اصل حالت میں بحال کیا۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، اماراتی فنکاروں کی پرفارمنس کے ساتھ روایتی کھانے بھی سجے۔ UAE کونسل جنرل بھی پہنچے۔ کونسل جنرل خصوصی طور پر اپنا باز بھی ساتھ لائے اور حاضرین کو تصویریں کھنچوانے کی دعوت دی۔ امریکی گروپ نے تھیٹر پلے پیش کیا۔ آج فلسطینی گروپ تھیٹر NRIM پیش کرے گا۔